बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट जो है वो रात हो चुकी हुई थी, तो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़े कपड़े प्रेस कर लिए जाएं। दिन को जो है मैंने कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वही सब पुरानी रूटीन थी, तो मैं नहीं चाहती कि आपको वही रोज़ाना के काम दिखा दिखा के बोर करूँ। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको जो है वो नई नई चीज़ें जो कुछ मैं कर रही हूँ और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो दिखाऊं, ताकि जो है आप लोग इंटरटेन हो, ना कि जो है वो मेरे व्लॉग देख के आप लोग बोर हो जाएं। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के कपड़े सी कर रही थी, साथ मेरी मामा बैठी हुई थी, तो उनसे बातें कर रही थी। और मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी, वो भी जो है वो बात कर रही थी, और मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो खेल रही थी और आवाज़ें निकाल रही थी। छोटी है, ऑलमोस्ट साल की होने वाली है, तो जो है छोटे बच्चे जब मस्तियाँ करना स्टार्ट करते हैं, चलने की कोशिश करती है, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बताना था कि जो है वो पिछले व्लॉग और दूसरे और तीसरे व्लॉग में जो है वो मेरे साथ काफ़ी स्यापा हो गया, क्योंकि न्यू व्लॉगर हूँ और काफ़ी जो है वो मिस्टेक्स क्योंकि सीख रही हूँ। कोई भी है, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जो इंसान वो मुकम्मल सीखा हुआ नहीं होता, साथ साथ जो है वो काम करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, साथ साथ सीखना चाहिए। दूसरे व्लॉग में जो है उन्हें थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ गया था। मैंने उसको डिलीट किया, दोबारा अपलोड किया, फिर डिलीट किया, फिर जो है अपलोड किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और तीसरे व्लॉग में जो है वो मुझे जो कि ओरिजिनल वॉइस थी वो लास्ट क्लिप में जो है वो कट करने की याद नहीं रही। तो यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी इशू है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। लास्ट क्लिप में जो है वो बिल्कुल भी मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ नहीं थी। तो बस ये के साथ साथ सीख भी रही हूँ। मुझे लगता था कि व्लॉगिंग का जो काम है वो बहुत आसान है, जी बनाई वीडियो डाल दी, लेकिन ये जो आपको पूरे दिन की रूटीन जो है वो कैप्चर करनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यानी कि ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत दरकार होती है। लेकिन जो भी काम है वो मेहनत मांगता है, मेहनत के बगैर तो कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो मेहनत करते रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैंने गिव अप नहीं किया है। मैंने चौथे ब्लॉग में जो है मैंने कहा कि अब मैं ये जो गलतियाँ की हैं इनसे सीखूंगी, तो साथ साथ सीख रही हूँ। और जो न्यू व्लॉगर होते हैं तो उनको इस तरीके की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, जो है अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए कि लास्ट व्लॉग में हमने ये गलती की थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन गलतियों से बचूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि मैं रोज़ के रोज़ जो है वीडियो डालूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी फ्लू हुआ है, लेकिन जो है मैंने कहा कि काम को डिले नहीं करना, रोज़ की रोज़ वीडियो डालनी है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। उसके बाद मैंने रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप मेरा सुजा पुजा हुआ बूथा देख सकते हैं कि जो है वो सुबह मेरा मुँह जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। मेरा मूड काफ़ी ख़राब होता है, चाहे वो मैं जितनी मर्ज़ी लेट उठूँ। तो मैंने कहा कि आज जो है मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट करती हूँ, और सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं करूँगी तो वो जो है वो रिकॉर्ड करूँगी, और अपनी जो है पूरे दिन की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है वॉशरूम में आ गई हूँ, तो दांत वगैरह ब्रश कर रही हूँ, और काफ़ी ख़राब मूड के साथ जो है और काफ़ी मेरा मुँह भी स्वेल हुआ होता है जब मैं सुबह उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम लोग किचन में जाएंगे, और जब उठने के बाद जो है वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाना तो इंतहा का मुश्किल काम लगता है। तो आज वीकेंड था, तो छोटी सिस्टर भी घर पे ही थी, तो हम लोग जो है वो थोड़ा लेट उठते हैं, अम्मी जल्दी उठ जाती हैं, तो वो जो है वो अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हैं। तो फिर वीकेंड पे मेरे ज़िम्मे 3 लोगों का नाश्ता होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और मैं जो है वो टोस्ट वाली ब्रेड पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे मैं अपनी ब्रेड भी जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे टोस्टर वाली ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाकी जो है दोनों के लिए, भाई और बहन के लिए जो है वो मैंने ब्रेड टोस्ट की, और अपने लिए जो है वो मैंने फ्राई कर ली। और चाय को मैं अच्छे से फेंटे लगवा रही हूँ, क्योंकि जो है चाय अच्छी हुई पकी हुई जो है वो मज़े की होती है। और सुबह की चाय अगर अच्छी ना मिले तो पूरा दिन जो है वो आपका बेकार गुजरता है। तो इसलिए सुबह की चाय जो है मैं अच्छे से पका के तो पीती हूँ।
کے بعد جو ہے وہ میں بینس جو ہے وہ تھوڑے سے گرم کر رہی تھی، اور یہ رہا جی ناشتہ جو میری سسٹر کی فرمائش پہ ریڈی ہوا ہے، کیونکہ اس کو ویکینڈ پہ یہ ناشتہ چاہیے تھا، تو اس کی اور میری پلیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم دونوں ناشتہ کریں گی۔ بھائی میرا جو ہے وہ باہر گیا ہوا تھا، ناشتہ اس کا میں نے بنا دیا تھا، لیکن جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں 5 منٹ تک آتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں دن کا کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، تو آج جو ہے وہ میری سب سے موسٹ فیوریٹ ڈش جو ہے وہ بننے جا رہی تھی لال لوبیا، جس کو ہم اپنی میرپوری زبان میں پوٹھی بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا جو ہے ایزی وے بتاتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے اس کو بناتے ہوں گے۔ تو اس کو بناتے ہوئے پھر کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ لوبیا ڈال دی ہے، پیاز ڈال دیا ہے، ٹماٹر جو ہے لہسن ادرک ڈال دیا ہے، اور نمک بھی ڈال دیا ہے، اور جو ہے وہ لونگ اور الائچی لونگ تو میں الائچی وہ بھی ڈال دیا ہے، تو اس کو جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چاول بوائل کر لیے تھے، شام کا ٹائم تھا، لوبیا بوائل ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے چاول بنانے تھے، اور میری ماما نے جو ہے وہ لوبیا بنانی تھی، تو میں اپنا کام کر رہی تھی۔ چاول جو ہے میں نے کہا کہ میں بوائل کر لوں، جب تک کہ ماما کچن میں آتی تو میں اپنا کام جو ہے وہ ڈن کر لوں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آلموسٹ میرے چاول بوائل ہو چکے ہیں۔ میں چاول جو ہے چیک نہیں کرتی کہ کیسے جو ہے وہ پتہ چلے کہ بوائل، جب چاول جو ہے وہ بوائل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاول آپ کے کوک ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں ان کو ہلا رہی ہوں، میں ایک دفعہ ہی چاولوں کو ہلاتی ہوں، زیادہ جو ہے چاولوں میں چمچہ چلانے سے جو ہے وہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے چاول جو ہے ڈن ہو چکے تھے، تو میں اس کا جو ہے وہ پانی نکال رہی تھی۔ جو وائٹ چاول اور جو ہے لوبیا میری سب سے فیوریٹ ڈش ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کھانوں میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ تو یہاں پہ میرے چاول جو ہے وہ ان کا پانی نکال لیا تھا، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو صفائی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے کچن میں صاف ستھرا پسند ہوتا ہے۔ میں چیزیں جو بھی کام کرتی ہوں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں۔ تو یہ میری ماما آ گئی تھی اس کو جو ہے وہ تڑکا لگانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے سب چیزیں ڈالی ہوئی تھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے صرف جسٹ آئل ڈالا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بھون رہی ہیں مرچیں وغیرہ ڈال کے، جو ہے جیسے اپنے حساب سے اپنے مرچیں ڈالی ہیں، نمک تو ہم نے ڈال لیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ میری ماما بھون رہی تھی، اور ساتھ یہاں پہ میرے چاول تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ماما ہرا دھنیا ڈالیں گی، ہری مرچیں انہوں نے ایڈ کی ہیں، اس کو جو ہے اچھی طریقے سے بھونیں گے، اس کے اندر پانی ڈال دیں گے، تو یہ لوبیا جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اور آئی تھنک یہ ایزی وے ہے، جیسے لوگ جو ہے وہ بوائل الگ سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیاز کو براؤن کرتے ہیں، ٹماٹر وغیرہ ایڈ کر کے مسالہ تیار کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لوبیا اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ماما گرم مسالہ ایڈ کر رہی تھی، کیونکہ آلموسٹ اس کو بھون چکی تھی، تو لوبیا جو ہے ہماری تیار تھی۔ ہم سب گھر والوں کی یہ فیوریٹ ڈش ہے، آلموسٹ تمام میرپوریوں یعنی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو ہے وہ یہ فیوریٹ ڈش ہوگی، سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جی میں کھانے کے لیے آ گئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، ماما بھی تھی بیٹھی ہوئی، میری سسٹر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے جو ہے ان کو ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ ماما جو ہے وہ ایسے ہی بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے گھر میں نارمل بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کو ریکارڈ نہیں کرتی۔ تو میں کھا رہی تھی، مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن جو ہے جب بھی میں لوبیا اور چاول دیکھتی ہوں تو وہ رہا نہیں جاتا۔ جب سے بلاگنگ سٹارٹ کی ہے تو الحمدللہ میرا دن جو ہے کافی بیزی رہتا ہے، مجھے کچھ اور سوچنے کا موقع نہیں ملتا، جو ہے وہ بیزی بس آل دا ٹائم جو ہے مجھے اپنے کپڑوں کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے گھر دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اب ہر وقت ولاگ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں تو اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو وائس اوور کرنا اور اپلوڈ کرنا، بس اسی میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو آئی تھنک انسان کو بزی رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے فالتو کی سوچیں آپ کے دماغ میں نہ آئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، ہم لوگوں نے ڈرامہ وغیرہ دیکھا، میں میری امی اور سسٹر جو ہے بیٹھ کے ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ لگے آج جو ہے اپنا کچن کلین کر لوں، کیونکہ جو ہے جب رات کو میں کچن کلین کر کے سوتی ہوں تو صبح کافی حد تک مجھے آسانی ہو جاتی ہے، سب کچھ جو ہے وہ صاف ستھرا ہوا ہوتا ہے، تو صبح بھی اٹھ کے خود ہی کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے نا کہ انسان رات کو جو ہے اپنا کام کر لے اور اپنے لیے آسانی کر لے۔ رات کے دھوئے ہوئے برتن صبح تک جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو جب ناشتے کے لیے جب میں آتی ہوں تو ان کو اپنی جگہوں پہ رکھ دیتی ہوں۔ تو جب کچن کلین ہوا ہو تو میرا جو ہے آدھا کام جو ہے وہ ڈن ہوا ہوتا ہے، تو سکون سے جب میں پھر کچن میں آتی ہوں، لیٹ آؤں جب بھی آؤں، تو پھر ناشتے کے صرف برتن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنے برتن وغیرہ کلین کر رہی تھی، اور
جو ہے میری سسٹر آئی ہوئی تھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو میں ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی. وہ اپنی اسکول کے بارے میں مجھے بتا رہی تھی، کیونکہ صبح اس کا اسکول نہیں تھا تو اس کی صبح چھٹی تھی. تو وہ جو ہے ویسے موسٹلی جو ہے وہ کھانا شانا کھا کے تو جلدی سو جاتی ہے، لیکن جب اس کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ پھر میرے پاس بیٹھتی ہے اور وہ اپنے اسکول کی اسٹوریز وغیرہ میرے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو میں برتن دھو چکی تھی، تو میں نے جو کھانا بچ گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ڈال کے جو ہے وہ فریج میں رکھ دوں، اور جو ڈیسکے وغیرہ ہے یہ بھی خالی کر کے جو ہے میں رکھ دوں. چھوٹے برتن جو ہے وہ ہم لوگ اندر ہی واش کرتے ہیں، اور ڈیسکے وغیرہ جو ہیں وہ باہر واش کرتے ہیں. وہ کافی آسانی ہو جاتی ہے ان کو باہر واش کر لیں. سنک میں جو ہے وہ مجھے ڈیسکے وغیرہ واش کرنا جو ہے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو یہاں پہ چاول میں نے ڈال لیے تھے، سالن میں نے ڈال کے پہلے رکھ لیا تھا. تو یہ تھوڑے جو برتن رہ گئے تھے ساتھ یہ میں دھو لوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ میں اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے قہوہ بنا رہی ہوں. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ شاید انہوں نے یہ قہوہ ہی پیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہے بی پی کافی لو ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے پھر کافی دن یہ قہوہ نہیں لیا، اور انہوں نے نہیں لیا تو پھر میں نے بھی جو ہے وہ اسکپ کر دیا. تو آج کافی دنوں کے بعد امی نے کہا کہ قہوہ بناؤ، تو دوبارہ سے میں قہوہ بنا رہی ہوں. اور یہ جو ہے بہت ہیلدی ہے میرے حساب سے. میں جو ہے میں نے تھوڑا اپنا کھانا بھی کنٹرول کیا. میرا ویٹ جو ہے کافی گین ہو گیا تھا. بہت زیادہ کھاتی تھی، میٹھا بہت کھاتی تھی، لیکن میٹھے پہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. سوڈا وغیرہ بھی میں نہیں لے رہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے قہوہ لیا ہے. اس سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا ویٹ کافی حد تک لوز ہوا ہے. میں نے کھانے پہ بھی کنٹرول رکھا ہے، اور ساتھ جو میں نے قہوہ بھی لیا ہے. تو یہ میرا قہوہ تیار ہو گیا ہے. اس کا کلر جو ہے مجھے بہت پسند ہوتا ہے. اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو وداؤٹ شوگر جو ہے آپ اس کو لیں، تو لیمن گراس ٹی کہتے ہیں اس کو. تو بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے بہت، اور ہیلدی بھی آپ کے لیے بہت ہے. تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو آپ پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کرے.